فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو. قضا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوری کرنا. اور ہمارے ہاں قضا چھوڑنا. اصل میں وہ کہتے ہیں پوری کرنے کا ایمان دیتے ہیں وہ بھی. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو کیا کرو؟ گپ شپ نہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو اللہ کا. کیسے؟ قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں پر. جنب کی جمع جنوب. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو قائم کرو نماز. کیسے؟ اپنی ساری شرائط کے ساتھ، پراپر طریقے سے. ان الصلاۃ، کیونکہ نماز کانت ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، کتاباً، فریضہ، موقوتاً، وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت کی شرط کے ساتھ. موقوت. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ایک اور بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ کا ذکر صرف نماز کی حد تک نہیں بلکہ نماز کے بعد بھی جاری رہے گا. جب نماز پڑھ چکو تو بھی اللہ کو یاد کرتے رہو. ایک تو وہ ذکر ہے جو نماز کے فوراً بعد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سلام پھیرتے ہی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیحات فاطمہ، اور کچھ مسنون دعائیں ہیں. تو یہ مسنون اذکار جو ہے نماز کے بعد کے، یہ بھی آپ کو سیکھنا ہے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کتاب میں نشان لگا کر رکھ لیں اور ہر نماز کے بعد کھول لیا کریں اور کچھ دن تک دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہیں، تو پھر آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائیں گے. نماز نبوی کے پیج 204 پر نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ مسنون دعاؤں میں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو قسم کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں. میں نے کہا میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. پھر آپ نے فرمایا جب تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں، یعنی تاکید کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا. تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ کو سکھائی تھی. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور اپنی خوبصورت عبادت پر. کیونکہ اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ذکر بھی اس کی توفیق سے اور شکر بھی اس کی توفیق سے، اور عبادت کی خوبصورتی بھی اسی کی دی ہوئی توفیق سے. تو جب نماز فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا مانگے تو کیوں نہ زندگی میں امپرومنٹ ہو. پھر اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں. تو بہتر ہے کہ یہ دعائیں آپ کو آتی ہوں. اگر زبانی نہیں بھی آتی تو آپ کچھ دن تک کتاب کھول کے کچھ نہ کچھ، اول تو یہ کہ اچھا ساری پڑھیں، اور اگر نہ بھی پڑھ سکیں تو جتنی آپ پڑھ سکیں وہ پڑھیں. لیکن مسنون اذکار بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ آپ صرف اردو پنجابی میں اپنی دعا مانگ کے کھڑے ہو جائیں. وہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں لیکن اصل چیز یہی ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جلدی ہوتی ہے نا، تو ہم بیٹھ نہیں سکتے. کچھ نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم اطمینان سے بیٹھ کے اپنے سارے ذکر کر سکتے، کچھ ایسے تو جلدی ہوتی. مثلا یہاں آپ لوگ فرض نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سب کو بھاگنے کی ہوتی ہے کہ ہم گھر چلیں. اب آپ 10 منٹ اور مزید ذکر بیٹھ کے نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ فاذکروا اللہ قیاما، کھڑے ہو کر، راستے میں جاتے جاتے، وقعودا، اور بیٹھ کر، گاڑی میں بیٹھ کر ذکر اپنا پورا کر لیں. جو بھی مسنون دعائیں ہیں پڑھ لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح جب آپ کو آنا ہوتا ہے، خود بھی ناشتہ کرنا ہے، کسی کو بھی دینا ہے، گھر والوں کو دینا ہے، یا کھانا بنانا ہے، کچن میں آپ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو نماز کے بعد آپ کے پاس 10 یا 15 منٹ نہیں ہے مزید ذکر کرنے کے، تو آپ کیا کریں؟ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا. تو آپ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی اپنے مسنون اذکار، تسبیحات پوری کر لیں. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کو کوئی بھی ایسی ایمرجنسی، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اپنے اذکار نہ چھوڑیں، کیونکہ ذکر الہی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ہی
جہاں اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے وہاں اسلحہ ہے مومن کا، دعا مومن کا اسلحہ ہے. خذوا حذرکم اور ولیأخذوا اسلحتہم، ایک حسی اسلحہ ہوتا ہے اور ایک مانوی ہوتا ہے. مانوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو تیر تلوار تو نہیں ہوتا، لیکن دشمن کے لیے، ہمارا جو کھلا دشمن شیطان ہے، اس کے مقابلے کے لیے ذکر بے حد ضروری ہے. عموماً ہم ذکر کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کس طرح کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک مصلی پہ نہ بیٹھے ذکر نہیں ہو سکتا، اور اگر مصلی سے اٹھ گئے تو آپ ذکر نہیں کر سکتے ہو. نہیں، اگر عام نارمل حالات ہیں تو آپ مصلی پہ بیٹھ کے ہی کریں، اور اگر مشکل ہے، مصروفیت ہے. اب یہ سہولت مجاہدین کو دی گئی نا. یہ آیت کس آیت کے بعد آ رہی؟ نماز خوف کے بعد آ رہی، کہ خوف کی نماز کے بعد اب وہاں بیٹھ کے نہیں تم ذکر کرو گے، سلام پھیرا اور فوراً اٹھو گے تاکہ دوسرا گروہ آ کر جماعت کو جوائن کرے. اب آپ اٹھے ہو، اب چل رہے ہو، بیٹھے ہو، تو آپ اپنے باقی اذکار اس کے بعد پورے کرتے رہو. تو اسی طرح جب تک آپ گھر میں تھے تو آپ کے پاس بہت وقت تھا، جب آپ طالب علم بن گئے تو آپ کے پاس وقت کی لازماً کمی ہو گئی. تو ایسی صورت میں اب آپ کو دین دنیا ساتھ چلانا ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، دوسرے بھی. تو آپ اس میں پھر کیا کر سکتے ہیں؟ جب تو ویکنڈ ہو، وقت ہو یا کوئی بھی، آرام سے کریں. اور اگر وقت نہیں ہے تو آپ اٹھ کے چلتے پھر. اس کے لیے ضروری ہے کہ دعائیں آپ کو زبانی یاد ہو، اور زبانی یاد کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کا ایک ٹیسٹ لے لیں. اس کے بغیر نہیں آپ یاد کریں، پھر آپ سب کر لیں گے اور اس بہانے آپ سب کا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ دعاؤں کا بھی کسی وقت ٹیسٹ لے لیں گے آپ کا. فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے کھڑے بیٹھے تو سمجھ میں آگے، لیٹ کر کیسے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ غالب ہے نیند آپ پر، یا آپ بیٹھ نہیں سکتے، کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتے. تو آپ کیا کریں؟ مثلاً آپ یہاں سے گئے ہیں، کھانا کھایا، عصر پڑی ہے، اب آپ کو قیلولہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی دعائیں بھی ہیں، ذکر بھی ہیں. تو پھر بیٹھ کر دعائیں مانگنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں کیا کریں؟ 10 منٹ لیٹ کے ساتھ ذکر کر لیں اور ساتھ آرام کر لیں. تو وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. جیسے پیچھے بھی سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ذکر کے ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ واک پہ جاتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، ایک طرف کائنات کو دیکھیں اور دوسری طرف اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں. تو اس طرح ایک مومن کی ساری زندگی عبادت ہو جاتی. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم اطمینان میں آ جاؤ. اطمأننتم کا روٹ کیا ہے؟ تا میم حمزہ نون ربائی ہے، یہ 4 والا ہے، تمأن. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان میں آ جاؤ. اطمینان سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب ایمرجنسی کے حالات ختم ہو. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو کیا کرو؟ نماز قائم کرو. اور نماز کے قائم کرنے میں کیا کیا شرائط ہیں؟ سب سے پہلی اہم ترین شرط وقت کی پابندی، کہ نماز وقت کے اندر ہو. طہارت بھی، پاکیزگی، کئی شرائط ہیں نا نماز کے قیام کی. تو اس میں اہم ترین شرط وقت کی پابندی ہے. یہ ساری شرائط سے اوپر ہے. اگر پانی نہ ہو تو کیا کرو؟ تیمم کر لو. اور اگر تیمم کے لیے بھی کچھ نہیں تو کیا کرو؟ آپ خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ ہے جہاں برف پڑی ہوئی ہے اور کہیں مٹی ہے ہی نہیں، تو اور برف سے تو تیمم نہیں ہو سکتا. برف تو آسمان سے اتری چیز ہے، اور تیمم زمین کی چیز سے ہوتا ہے. اس پانی سے کون وضو کر سکتا ہے جو برف سے نکلا ہوا ہو؟ یعنی ایک ایکسیپشنل صورت میں، مثلا آپ جہاز پہ، پانی نہیں ہے، تیمم کے لیے مٹی بھی لے جانا بھول گئے، اب کیا کرو؟ جس حال میں بھی ہو پھر نماز پڑھو، کہ وقت کی پابندی ضروری. بہت سے لوگ صرف نماز قضا کرتے چلے جاتے ہیں کہ جی پانی نہیں تھا، جی وہ مٹی نہیں تھی، جی وہ قبلے کا نہیں پتا تھا ہمیں، وہ جو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، وہ سجدے کی نہیں تھی، وہ ہمارے کپڑے ناپاک تھے. ایسی حالت میں ناپاک کپڑوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن وقت کی پابندی ضروری ہے. آپ فجر کو گھر آ کے نہیں پڑھ سکتے، فجر اپنے وقت پر ہی پڑھیں گے، الا یہ کہ انسان بے ہوش سو جائے اور اٹھے تو پتہ چلے کہ اوہ وقت چلا گیا، اب چلا گیا، آنکھ کھلی اب بھی پڑھ لیں، کیا پتہ جہاز اترے گا یا نہیں اترے گا. تو اس لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اور یاد رکھیے کہ وقت کے اندر اگر تھوڑی سی نماز بھی ہو گئی تو وہ وقت میں لکھی جائے گی. مثلا اگر کسی کی ایک رکعت وقت کے اندر، آپ دیر سے اٹھے
اور آپ نے دیکھا کہ وہ سورج نکلنے میں 10 منٹ ہے، آپ جلدی سے وضو کرتے ہیں، صرف 1 رکعت پڑھتے ہیں کہ وقت ہو جاتا ہے، تو آپ کی یہ نماز وقت کے اندر شمار ہوگی. اللہ کا خاص کرم ہے، فضل ہے. مثلاً سورج غروب ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، آپ اس وقت اٹھ کے وضو کر کے مصلی پہ کھڑے اور آپ دیکھتے اوہ آج تو مغرب اتنے بجے. یہ روٹین کی بات نہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں. تو اس صورت میں آپ یہ نہیں سوچیں گے اچھا اذان ہو جائے پھر مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لوں، نہیں، 1 منٹ ہے صرف باقی، اس وقت بھی اللہ اکبر کر دیں تو وہ بھی آپ کی وقت کے اندر آ جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، فجر کے وقت آپ کی آنکھ کھلی 15 منٹ، اتنی دیر میں نہیں وضو ہو سکتا، چلو چھوڑو سائڈ بدلو پھر سوچ، نہیں اٹھیں. اگر آپ نے صرف اللہ اکبر بھی کہہ دی نا وقت کے اندر، تو چونکہ آغاز وقت کے اندر ہو گیا، لہٰذا وہ نماز بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ آرام فرما کے بعد میں اٹھ کے پڑھیں. آج کل تو سب کیلنڈر ملتے ہیں، اسلامک فائنڈر ایک ویب سائٹ ہے، اس پر بھی 1 منٹ رہ گیا، 5 سیکنڈ رہ گیا، آپ اللہ اکبر کر دیں. 5 سیکنڈ بھی اگر رہتے ہو نا اور آپ صرف اتنا وقت ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ایک دعا پڑھی ہے تو بھی پڑھیں، کیونکہ وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے. ابھی آپ دیکھیں ان کو میدان جنگ میں کھڑا کر کے نماز پڑھوائی جا رہی ہے، کس لیے؟ کہ وقت کے اندر پڑھو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، بے شک نماز مومنوں پر کتاباً فریضہ ہے. کتاب کیا ہے؟ لکھی ہوئی چیز. کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے. تو کتاباً کیا ہے؟ فریضہ. موقوتا، موقوت وقت سے ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوقات نماز کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ قرآن پاک کی ایک آیت جو سورۃ بنی اسرائیل کی ہے 78، اس آیت کو عام طور پر اوقات نماز کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. کیا آیت ہے؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دلوک شمس سے غسق اللیل تک. دلوک کہتے ہیں زوال کو، یعنی من دلوک الشمس، سورج کا زوال، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک. غسق ہوتا ہے شدید ڈارکنس. زوال شمس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ ظہر، پھر عصر، پھر رات شروع ہوتی ہے مغرب، پھر عشاء. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت کا قرآن. اور یہاں قرآن سے مراد نماز لی گئی ہے کہ نماز فجر میں چونکہ طویل قرات ہوتی ہے بلند آواز سے، تو فجر کی نماز کا اس کو وقت بتایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. کون سے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ فرشتے فجر اور عصر میں تبدیل ہوتے ہیں. اچھا پھر ایک اور آیت ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. تو اس میں بھی آپ دیکھیے، حِينَ تُمْسُونَ تُصْبِحُونَ تُظْهِرُونَ. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات بتائے ہیں کہ کون سی نماز کب تک. اس کے لیے آپ کو تکلیف کرنا ہوگی نماز نبوی پڑھنے کی، اور اوقات نماز کے لیے 96 پیج 96، اس میں تمام احادیث موجود ہیں ود ریفرنس کہ کس نماز کا وقت کب ہے. بہت تفصیل کے ساتھ ہے. نماز جمعہ کا وقت، نماز عصر کا وقت، نماز مغرب کا وقت، نماز عشاء کا وقت، ایک ایک وقت الگ ہے. اس سلسلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ویب سائٹ پر الہدا کی جو ویب سائٹ، اس پر پوری نماز نبوی آڈیو میں اپلوڈڈ ہے، جو میں نے تفصیل کے ساتھ پڑھائی ہے پچھلے لاہور کے تربیتی کورس میں. تو آپ اس کتاب کو سن کر اس ویب سائٹ سے مکمل کر لیں. کیوں نماز نبوی ہی کیوں دے رہی ہوں، نماز ہی کا چیپٹر کیوں دے رہی ہوں آپ کو پڑھنے؟ پہلا کام ہے حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلی چیز خون کا بدلہ. قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا، پہلی انٹری جہاں ہوگی نا، پہلا کارڈ جہاں چیک ہوگا وہ نمازوں کی. اگر وہ ہوگی تو آگے جانے دیا جائے گا، نہیں تو وہ پیچھے روک دیا جائے گا. پہلی اسکروٹنی. مجرموں کو الگ کیا جائے گا نا، سورۃ یاسین میں آتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی زندگی کی کسی چھٹی کی یا کسی فارغ وقت کی پلاننگ کریں تو کسی وقت کو گزارنے کے لیے سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ پلاننگ کرنی چاہیے. پلاننگ کے بغیر ایسے ہی نہیں کود پڑنا چاہیے زندگی کے کسی بھی حصے میں، ورنہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھیں گے. پلاننگ میں کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ بہترین پلاننگ کون سی ہوتی ہے جس میں آپ کی کچھ پرائرٹیز جو ہیں ان کو سامنے رکھا جائے. ٹھیک،
لکھیے نا لفظ ایک ایک لکھتے جائیے. چھٹیاں کیسے گزاریں, ایک لفظ لکھیے پلاننگ کے ساتھ, آگے لکھیے پلاننگ کیسے, پھر کہیے پرائرٹیز کے ساتھ. پرائرٹیز کیا ہے؟ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا یہ حصہ جس میں آپ ایک طالب علم بنے, اس میں آپ کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے؟ آغاز کہاں سے کریں؟ ویسے اگر میں آپ کو دوں گی نا پڑھیں, 2 لائنیں سمجھ نہیں آئیں گی نا تو وہیں سو جائیں گے, پھر نہیں پڑھیں گے. تو جب آپ سنیں گے ساتھ ساتھ کاپی پینسل ساتھ رکھ کے سن کے اپنے نوٹس بھی لیں گے, اور جو اس میں بتایا گیا ہے کافی چیزیں ادھر ادھر کی بھی, تو ڈویژن آف ورک کرنا ہے. آپ کی اس وقت اس سال میں جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کی پرائرٹی نمبر 1 جو عام فرائض میں سے ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم ہی کا کام, سیکھنا. اگر آپ دیکھیں نا, چاہتے ہیں کہ آپ کو طالب علم کا ٹائٹل ملے اور وہ سارے اجر جو طالب علم کے لیے ہیں, جو گھر سے نکلتے وقت شروع ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ طالب علم جو ہے وہ ایک اسپیشل انسان ہے اللہ کی نظر میں, ایک خاص مجاہد ہے فی سبیل اللہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ سارے اجر وقع اجرہ علی اللہ ہو جائے, تو پھر آپ کو اس کا حق بھی ادا کرنا. یہ تو نہیں کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوائے بندہ, ہم چاہتے یہی ہیں بیسیکلی. تو آپ کو طالب علم بننا پڑے گا. پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کا سلسلہ منقطع نہ ہو. اگر آپ تفسیر نہیں پڑھ رہے کوئی بات نہیں, لیکن آپ کیا کریں, اپنے کسی ایک سبجیکٹ کو مکمل کریں, اور وہ ہے اس وقت نماز کا, یعنی نماز نبوی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ وقت آپ کے رشتہ داروں کے لیے, یعنی وزٹ کرنے کے لیے آپ کسی ایسی جگہ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ کی لرننگ ہو. سیرو فی الارض, کوئی میوزیم آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, کوئی ہسٹوریکل پلیس کر سکتے ہیں, کوئی اور عبرت کی جگہ کر سکتے ہیں. تو وہ بھی آپ اپنے اس پلان میں رکھیے, بچوں کو ساتھ لے کے نکلیے, یا جیسے بھی سہولت ہو. اچھا جناب, تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ, اور بے وجہ نماز کو چھوڑ دینا اور اس کی پرواہ نہ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بات یہاں سے جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا مطالبہ مومنوں سے ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کافر کسی سے آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا؟ دنیا میں تو کوئی مطالبہ نہیں ہے, نہ کوئی تقاضا ہے, لیکن آخرت میں جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے اس پر پوچھ تو ہے. اچھا جناب, پھر اس میں دیکھیے کہ یہ جو ہے ذکر کی جو بات ہے, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عام حالات میں بھی ذکر کرنا چاہیے اور مشکل حالات میں اور زیادہ. یعنی نماز کے بعد کا ذکر بھی یہاں مراد ہے, اور ویسے بھی ذکر کرنا جو ہے کھڑے بیٹھے لیٹے. اور سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا, کہ جب تم کسی گروہ کو ملو تو کیا کرو؟ ثابت قدمی اختیار کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حالات پریشان کن ہو تو پریشان بیٹھنے کی بجائے کیا کرو؟ اللہ کو پکارو, اللہ کو یاد کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ذکر ایک قوت بھی دیتا ہے آپ کو. یعنی اس کے بغیر کیا ہے کہ آپ مایوس ہو رہے ہیں, مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, دوسروں کو بھی کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سے پریشانی نکل جاتی, اور مشکل حالات میں سروائیو کرنے کا ڈھنگ سیکھتا ہے انسان. دیکھیے کہ جو ذکر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کے ساتھ کیا, اس میں تو آپ تعداد کی پابندی کریں, لیکن جس میں اٹھتے بیٹھتے اگر کوئی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر آپ کہہ رہے ہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پہ جاتے اللہ اکبر کہتے, نیچے آتے سبحان اللہ کہتے, تو وہ حالات اور جو مخصوص مواقع ہیں ان میں جو تعداد آپ نے بتائی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن خود سے تعداد مقرر کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے جتنی دفعہ بھی کھلا آپ پڑھیں. ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے. آپ دیکھیں سوتے ہوئے آنکھ کھل گئی تو اب لیٹ کے آپ ذکر کر رہے ہیں تو وضو تو نہیں ہوگا, نیند نواقض وضو میں سے. ٹھیک ہے,